حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نامحاجی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حامل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفتاب آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹی جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی، یعنی جو سجدے کی جگہ جو پیشانی لگتا ہے نا زمین کو، اس جگہ کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جاوے۔ یعنی قرآن کریم میں بھی ارشاد خداوندی ہے، مسلمان پر نماز فرض ہے، وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھوں، کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہو۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردہ ہٹ جاتے ہیں، جب تک کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں، بغیر سر کا انسان جی نہیں سکتا، اسی طریقے سے اسلام کے اندر نماز کا درجہ ہے۔ نمازوں کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہیے، نماز کے ذریعہ سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر لے، اس کے بعد خشوع خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھو یا کیا بتائے، اپنے گناہوں کو معافی مانگو۔ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ کوئی بولے گا میرے مال میں برکت ہو، میری بکریاں زیادہ ہو، میرے جنگل زیادہ ہو، میرے پیسے زیادہ ہو، مجھے نوکری آئے، یہ بتایا کیا؟ معافی مانگو۔ یا الحمد شریف جو سورہ ہے قرآن میں پڑھی جاتی ہے، اس سورے کو پڑھو۔ یہ دونوں سے بڑھ کر دعا ہے ہی نہیں۔ زمین کے جس حصے میں پر نماز کے ذریعہ سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ نمازی آدمی جس زمین پر نماز پڑھتا ہے وہ زمین دوسری زمین پر فخر کرتا ہے کہ بندہ میرے جسم پر یعنی زمین پر نماز پڑھا۔ قیامت کے دن وہ گواہی بھی دے گی۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ وہ فوراً ہو یا کسی مسئلہ سے
कुछ देर के बाद मगर कबूल ज़रूर फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो शख्स एक फ़र्ज नमाज अदा करे अल्लाह जल्ल शानु की यह एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। जो 5 नमाज़ों का एहतमाम करता रहे उनके रुकू और सजदा और वज़ू वगैरह को एहतमाम के साथ अच्छी तरह पूरा करता रहे जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। मुसलमान जब तक 5 नमाज़ों का एहतमाम करता रहता है शैतान उससे डरता रहता है और जब वह नमाजियों में कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर जिरियाद हो जाती है, यानी काबू में ले आता है और बहुत से काम है तेरे को, नमाज छोड़ और मस्जिद से बाहर चल। इस तरीके से शैतान उसको बाहर ले आता है, शैतान उसके ऊपर काबू पा जाता है और उसके बहकाने के तमन्ना करने लगता है। अल्लाह मग़फ़िर ली। सबसे अफजल अमल अव्वल वक़्त नमाज पढ़ना है, अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ना है। जैसा नमाज का वक़्त है लगता है कैलेंडर में देखते हैं ना, अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं कि हम सब मिलकर ये टाइम में नमाज़ पढ़ लेंगे करके एक टाइम मुकर्रर करके नमाज फ़र्ज़ का नमाज का वक्त लगा देते ताकि सब मिलकर जमात के साथ नमाज़ पढ़े। जमात की नमाज का सवाब अकेला नमाज के सवाब से 207 गुना ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं टाइम लगा लेते हैं, इसको मालूम होना चाहिए। ये टाइम में नमाज़ पढ़ना करके नहीं, अव्वल वक़्त नमाज पढ़े। आप मुसलमानी कैलेंडर में देखो नमाज का वक्त कब लगता है कब ख़त्म हो जाता है, ये आपको बताए। इसके बीच में कभी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसका मतलब वो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो हम कभी वो आएगा, वो कभी आएगा, ये कभी आएगा, तो उल्टे सुलटे हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करते हैं कि मस्जिदों में लिख के रख लेते कि फजर की नमाज इतने बजे होगी, जोहर इतने बजे, असर इतने बजे, मगरिब इतने बजे, ईशा इतने बजे जमात की नमाज होगी। तो वो टाइम का लिहाजा करें ताकि जमात का सवाब मिले। ये हम लोगों का अपने तरफ से बना लिया। हदीस के हिसाब से ये लिखा हुआ है सबसे अफजल अमल अव्वल वक़्त नमाज पढ़ना है। नमाज जहर मुत्तकी की कुर्बानी है, नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज को अव्वल वक़्त पढ़ना है। अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ना अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है।